ناظرین گرامی، اسلام میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی کتب اور احادیث کے مطابق یہی وہ شخص ہوں گے جو ہماری دنیا کے بالکل آخری دور یعنی قیامت کے بالکل قریب ہی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جس دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ وہ دور ہوگا کہ جب دنیا میں ناانصافی، قتل و غارت اور ظلم عام ہو چکا ہوگا، لیکن آپ دنیا کے اس نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ نہ صرف ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کریں گے بلکہ اپنی خود کی ایک بہت بڑی سلطنت بھی قائم کریں گے، جس سلطنت کے اوپر وہ کئی سالوں تک حکومت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان حضرت امام مہدی کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں چھوٹی بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی رہے گی، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہی ہیں یا لا چکی ہے، اور انہیں چھوٹی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سفیانی بادشاہ کا ظاہر ہونا ہوگا۔ یعنی سفیانی نام کا ایک ایسا ظالم بادشاہ ظاہر ہوگا جس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سفیانی نام کا یہ ظالم بادشاہ اپنی تمام حدود کو پار کرتا ہوا حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے نکلے گا، لیکن راستے میں ہی اس کی ساری فوج زمین میں دھس جائے گی۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ سفیانی نام کا یہ بادشاہ آخر کون ہوگا، کہاں سے آئے گا اور اس کی فوج زمین میں کیسے دھسے گی، اور یہ امام مہدی کے مقابلے کے لیے کیوں نکلے گا؟ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی مدد کے لیے خراسان کے علاقے یعنی اس علاقے سے جہاں آج کل ایران اور افغانستان جیسے ممالک موجود ہے، ایک کالے جھنڈوں والی فوج نکلے گی۔ یہ پہلے امام مہدی کی مدد کے لیے جائیں گے اور بعد میں اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ دراصل خراسان کی یہ کالی جھنڈوں والی فوج ایک ایسے ظالم اور خطرناک بادشاہ سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی جو ایک ایک کر کے ساری اسلامی ممالک پر قبضہ کر رہا ہوگا، مگر راستے میں ہی اس فوج کو خبر ملے گی کہ امام مہدی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اس لیے یہ لوگ راستے میں ہی اپنے ارادے تبدیل کر دیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف نکل پڑیں گے، اور وہاں پہنچ کر امام مہدی کی لیڈرشپ کو قبول کر کے ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی کا اصل نام محمد ہوگا اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک تل ہوگا اور یہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بڑھ دیں گے جس طرح سے پہلے سے یہ دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ایک کے بعد دوسرے شہروں کو فتح کریں گے اور آخرکار بیت المقدس کو بھی فتح کر لیں گے، جس کے بعد اس دنیا میں دجال ظاہر ہوگا اور دجال کے فوراً بعد اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جب حضرت امام مہدی مسلمانوں کی خلافت کو مکہ سے سنبھالیں گے تو اس دور میں ملک شام میں ایک بادشاہ جس کا نام سفیانی ہوگا ظاہر ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج بھیجے گا، مگر یہ فوج امام مہدی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی زمین میں دھس جائے گی، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اسی لیے یہ فوج جب راستے میں ہوگی تو زمین اچانک سے پھٹے گی اور پوری فوج کے لشکر کو اپنے اندر سما لے گی۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر وہ سفیانی بادشاہ کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ ان کو قتل کرے گا، اور اگر وہ امام مہدی کا ساتھ دیتے ہیں تو بھی سفیانی بادشاہ کے غصے اور غضب سے نہیں بچیں گے، اور اگر وہ امام مہدی کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ دوستو، سفیانی نام کے ظالم بادشاہ کا ذکر بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ ظالم بادشاہ ملک شام میں اس علاقے سے نکلے گا جہاں اس وقت سیریا موجود ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور حد سے زیادہ ظالم اور جابر ہوگا۔ قتل عام میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارے گا اور عام لوگوں سمیت علماء کرام کو چن چن کر قتل کرے گا۔ یہ ظالم اور ناانصافی کے بلبوتے پر ایک کے بعد دوسرے مسلم ممالک پر قبضہ کر لے گا، مگر ان سب ممالک کو بعد میں ایک بار پھر سے امام مہدی فتح کر لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ظالم شخص اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی قتل کرے گا، یہاں تک کہ یہ ان عورتوں کو بھی قتل کرے گا جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، تاکہ اگر ان کے پیٹ میں بچہ کوئی لڑکا ہو تو وہ بڑا ہو کر اس کے مقابلے کے لیے نہ نکل پڑے۔ اس کا چہرہ بھی حد سے زیادہ ڈراؤنا اور خطرناک ہوگا، اس کے چہرے پر چیچک اور اس طرح بہت سارے دانے ہوں گے جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید یہ کوئی کانا انسان ہے۔ سفیانی کے بارے میں حضرت امام صادق کہتے ہیں کہ اگر تم سفیانی کو دیکھ لو تو سمجھ لو کہ اس دور کے سب سے پلیت اور گندے انسان کو دیکھ لیا۔ روایتوں کے مطابق سفیانی کا خروج رجب کے مہینے میں ہوگا
اور ملک شام کے سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد یہ عراق کا رخ کرے گا۔ عراق پہنچ کر یہاں بھی یہ بڑے پیمانے پر قتل عام کرے گا۔ اسلامی روایات کے مطابق سفیانی کا ٹوٹل دور صرف اور صرف 15 مہینے کا ہوگا، اور اسی وقت میں ہی اس کی فوج زمین میں دھس جائے گی۔ جب سفیانی کی فوج کو امام مہدی کے آنے کی خبر ملے گی تو وہ اپنی فوج کو حکم دے گا کہ امام مہدی کا پیچھا کیا جائے، لہٰذا اس کے حکم کی تعمیل کی جائے گی اور امام مہدی کا پیچھا کیا جائے گا۔ اور جب یہ فوج عرب کے علاقے بیدا کے مقام پر پہنچے گی تو اچانک سے زمین پھٹ جائے گی اور اس کی پوری فوج زمین میں دھس جائے گی۔ پوری فوج میں صرف 2 لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ 2 لوگ ہی بھاگتے بھاگتے واپس آ کر سفیانی کو سارا واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین گرامی، ویسے تو سفیانی اور دجال کا مقصد لگ بھگ ایک ہی ہے اور دونوں کا کام بھی ایک طرح کا ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ دجال کی ساری سازشیں چھپی ہوئی ہوں گی، وہ لوگوں کو دھوکے سے گمراہ کرے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں سفیانی کی ساری سازشیں کھلے عام ہوگی اور وہ مسلمانوں کی سریعام مخالفت کر کے ان کے خلاف جنگ بھی لڑے گا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔